ایگریڈ. ایک تھوڑا سا میں ایڈ آن کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پروفیسر صاحب نے R&D کی انسٹیٹیوشنز کی بات کی تھی. R&D انسٹیٹیوشنز پہ یہ مینڈیٹری ہونا چاہیے. ریسرچ کسی بھی جہاں جگہ ہو رہی ہو, جیسے ریسرچ کے اکنامی کے بھی ادارے ہیں اور سائنس ٹیکنالوجی کے بھی ہیں, کہ وہاں جو ریسرچر ہیں جو کہ کوالیفائڈ ہیں ان کے لیے مینڈیٹ ہونا چاہیے کہ ان کی پبلیکیشنز ان جرنل میں سال میں 1 یا 2 لازمی آنی چاہیے اور ریفریڈ جرنل ہوں. مثلا جو پروفیسر صاحب نے کہا تھا کہ جو جرنل جو لوگ کچھ لوگ جو ہیں وہ فیک یا جعلی قسم کام کرتے ہیں, لیکن جب ریفریڈ جرنل کے اندر آپ پیپر کو پبلش کرائیں گے تو وہاں یہ چانسز آلموسٹ ایلیمنیٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ جس نے کہ بیسس پرووائڈ کرنی ہے کہ جی نئی ڈائریکشن دینی ہے, نئی سمتیں دینی ہے, نئی تحقیق و جستجو کے ذریعے وہ اگر وہ انسٹیٹیوشنز وہ کام نہ کر پائیں جن کی ضرورت ہے, اور وہاں بے انتہا ضروری ہے اگر پبلک سیکٹر کے ادارے ہیں تو وہاں چیمبرز کو اور امپلائز آرگنائزیشن کو ان کے بورڈ میں شامل کریں تاکہ وہ وہاں بھی فیڈ بیک دے سکیں جناب یہ ٹیکنالوجی میں استعمال کرنا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ. جی ڈاکٹر عبدالوہاب کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ جی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں ایک ریسرچ کے سلسلے میں ذہن کلیئر نہیں ہے. جو ترقی پذیر ملک ہیں ہم جیسے, جن کے پاس ریسورسز بھی کم ہیں اور مین پاور بھی کم ہے, ان کو توجہ اس بات پہ دینی چاہیے کہ جو انوویشنز اور ٹیکنالوجی ویسٹ میں یا جاپان میں ڈیولپ ہو رہی ہے اس کو وہ سیکھیں اور اس کا اپلیکیشن یہاں لائیں. جاپان جب ترقی کر رہا تھا تو انہوں نے یہی کیا کہ دوسرے ملکوں کو دیکھا کہ وہاں کیا کیا چیزیں ہوئی ہیں. روس نے خود جب ایٹم بم بنانا چاہا تو انہوں نے اپنے جاسوس امریکہ میں بھیجے اور نقشے حاصل کیے ساری چیزیں, اور اس میں بہت بڑے کیسز بھی ہوئے جن کو پھانسی دی گئی امریکہ میں. تو ہمیں وہاں سے سیکھنا چاہیے بجائے اس کے بیسک ریسرچ کے بارے میں. میرا اپنا خیال ہے کہ وہ بہت مہنگی اور غیر یقینی ہوتی ہے, لہذا پہلا کام ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ وہاں جو کچھ ہو چکا ہے اس کو ہم کس طرح اپلائی کریں. مثلاً امریکہ میں یہ جو ریڈیو پہلے بنے تھے تو یہ بہروں کے لیے ایک آلہ ایجاد ہوا تھا اس میں امریکہ میں. تو سونی کارپوریشن نے وہاں اپنا آدمی بھیجا, ٹیکنالوجی خریدی اور اس سے انہوں نے وہ ٹرانزسٹر ریڈیو بنا دی. اصول وہی تھا کہ بہرے لوگوں کے لیے, اور اس سے انہوں نے ٹرانزسٹر ریڈیو بنا دیا اور جاپان دنیا میں سب سے بڑا پروڈیوسر. تو ہمیں وہاں سے سیکھ کر اپنے اپلائی کرنا چاہیے. یہ زیادہ آسان ہے, سہل ہے اور اس میں سستا بھی ہے یہ سودا. بیسک ریسرچ ہے وہ بعض لوگ سب سے بڑی پاکستان آئی تھنک اگزامپل لے سکتا ہے چائنا کی. چائنا میں تمام پروڈکٹس الیکٹریکل گڈ
گڈز ہو, چاہے ٹیکسٹائل ریلیٹڈ آئٹمز ہو, ٹیکسٹائل کی سب کیٹیگری میں کوئی بھی آئٹم آپ لے لیں, کوئی بھی چیز ہو چائنا میں بن رہی ہے, اور وہ کس طرح سے انہوں نے ریپلیکیٹ کیا, اسے انجینئر کیا. بالکل بالکل. Who could have imagined a few decades ago that China would be doing that, کہ دنیا بھر میں جو چیزیں بن رہی ہیں وہ چائنا میں دستیاب ہوں گی, چائنا میں لوگ آرڈر دے رہے ہوں گے, آؤٹ سورس کر رہے ہوں گے, بڑی بڑی کمپنیز دنیا بھر سے آؤٹ سورس کر رہی ہوں گے اپنے آئٹمز یا پروڈکٹس مینوفیکچر کرانے کے لیے. دس از بیکاز دے have achieved excellence in engineering. That is one thing that they've done, اور I think پاکستان کو وہیں سے تھوڑا بہت سیکھ لینا چاہیے. بہت شکریہ صبور صاحب for joining us from the Islamabad studio, and thank you so much Dr. Wahab for joining us from our Karachi studio. آج بات ہو رہی تھی نالج اکانومی اور نالج بیسڈ اکانومی پر. آئی تھنک یہ دو ڈفرینٹ سبجیکٹس ہیں, لیکن دونوں کو کور کرنے کی کوشش کی گئی, اور پاکستان میں کس طرح سے اس میں کام ہوا ہے اب تک, اور کن چیزوں میں ہم لیک کر رہے ہیں. وی ٹاکڈ اباؤٹ دیٹ ایز it just improves quality of life, اور of course economic benefits بھی اس کے بہت سارے ہیں. we'll be moving to our next show. مزید اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے گا CNBC پاکستان.